بسم اللہ الرحمن الرحیم سون أزیُک سبق چھُ اسمائے موصوٗلہ اسمائے موصوٗلہ اَتھ چھِ وَنان أسۍ کنیکٹنگ ناونٕز تہِ کنیکٹنگ ناونٕز اسمائے موصوٗلہ کم اسما گئی یہ وہ اسما ہے جن کا مطلب واضح کرنے کے لیے پورے جملے کی ضرورت ہوتی ہے اسمائے موصولہ گئی تم اسما جن کا مطلب واضح کرنے کے لیے پورے جملے کی ضرورت ہوتی ہے یعنی پورے جملہ تۄہہِ وٕتھۍ تِم آسہِ تیوٗت کال ہیٚکِو نہٕ تُہۍ اسمائے موصوٗلہ سمجھِتھ کینٛہہ مثال کے طور پر الذی الذی امیُک مطلب گوٚو جو یا جس مگر یوٗت کال نہٕ تۄہہِ اَتھ پتہٕ برونٛٹھ کینٛہہ مزیٖد الفاظ یا مزیٖد حروٗف یا مزیٖد اسما آسن نہٕ سۭتۍ یِم اَتھ الذی یس ڈِفاین کرن تیوٗت کال تر نہٕ الذی یُک معنا فِکری کینٛہہ تَوے چھِ وَنان یِتھُے تِم اسما آسان یوٗت کال نہٕ پوٗرٕ مُکمل جملہٕ یِمن سۭتۍ آسہِ سۭتۍ تیوٗت کال ہٮ۪کن نہٕ یِم پنُن معنی واضح کٔرِتھ کِہینۍ تہِ امِچ مثال اکھ چھِ الذی هو جالس محمود الذی هو جالس محمود الذی جو ہوا جالس بیٹھا ہوا ہے وہ محمود ہے جو بیٹھا ہوا ہے وہ محمود ہے گو اگر سورُے الذی لیکھو أسۍ اَسہِ ترن نہٕ فِکری تہٕ یہِ ڈِفاین کرنہٕ خٲطرٕ یہِ واضح کرنہٕ خٲطرٕ پیوٚو اَسہِ امیُک مزیٖد کینٛژھا بیان کرُن ہوا جالس یُس بِہِتھ چھُ تٔمِس چھُ ناو محموٗد ٹھیٖک چھا اگر تُہۍ ییٚتھۍ ایگزامپلس پٮ۪ٹھ غور کٔرِو الذی ہوا جالس الذی ہوا جالس محمود یہ الذی چھُ اسمِ موصوٗل الذی چھُ اسمِ موصوٗل یُس اتھ اسمِ موصوٗلس واضح چھُ کران سُہ چھُ آسان اسمِ موصوٗلس پتہٕ یِنہٕ وول اکھ مُرکب یا جملہٕ سُہ گوٚو ہوا جالس اتھ چھِ وَنان صِلۃ الموصوٗل صِلۃ الموصوٗل ٹھیٖک چھا یہِ صِلۃ الموصوٗل چھُ اسمِ موصوٗلس ڈِفاین کران اسمِ موصوٗل چھُ کیاہ أمۍ سٕنٛز وضاحت کران اسمِ موصوٗل چھُ ہمیشہِ مُبہم آسان مُبہم مطلب گوٚو یہِ چھُنہٕ پنُن معنی کٕلیر کران کینٛہہ واضح کران کینٛہہ تہٕ أمِس پنٕنۍ معنی واضح کرنہٕ خٲطرٕ ضروٗری آسان صلہ ضوٚرتھ
صلۃ الموصول ضرورت صلۃ الموصول ونان کہ الزی کران کیا ٹھیک سے یعنی اسی موصول دراصل یہ اپنے سے پہلے آنے والے اسم معرفہ کی وضاحت کرتا ہے ٹھیک سے یہ کران کلیئر امس مثال کے طور پر اگر اس ژھوٚرُے لیکھو الرجل ژھوٚرُے الرجل الرجل امیُک مطلب کیا شخص آدمی یہ کلیئر کرانی یہ آدمی مطلب کیا کر کیا رہا ہے پتہ الزی لگاوان امس الزی لگاوان یہ واضح گژھان الرجل آدمی الزی ہوا جالسن جو بیٹھا ہوا ہے محمود وہ محمود گو الزی کران پتہ یم سن کریکٹر تو یم وصف بیان یم سن کیفیت تو حالت بیان وہ الزی جو اس میں موصول ہے یہ کنیکٹنگ ناؤن ہے اور یہ پھر واضح کرتا ہے کہ ایک اسم کی کیفیت کیا ہے ایک اسم کی حالت کیا ہے ایک اسم کی وصف کیا ہے ایک اسم کی صفت کیا ہے ٹھیک ہے اور سمجھ آؤ کہ الزی کے ذریعے آپ کسی بھی اسم کو مزید اس کے حالات جان سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں انگلش اندر پران انٹروگیٹو سینٹینسز یا انٹروگیٹو ورڈس ات منٛز ہو وچ ایٹسٹرا یم لگان سوال کرنس ہو از دیئر وغیرہ وغیرہ یم ساری لگان انٹروگیٹو ورڈس مگر کُنہِ وِزِ چھُ معاملہٕ امہِ آیہِ گژھان کہ ہم ان انٹروگیٹو ورڈس کو بھی سوالوں کے بغیر کسی اور معاملے میں بھی استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر اس لکھان اکثر ہو از دیئر یا ان وچ کلاس ڈو یو ریڈ یمن دونویو سینٹینسن میں تو غور کران کہ جو ہو اور وچ ہے یہ انٹروگیٹو ورڈس ہے سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے مگر میں ون تو یتھ جائے کیا God helps those who helps themselves اب یہاں پر بھی ہو ہے مگر یہ ہو کہ سوالیہ کی واضح کرانا God helps those who helps themselves اللہ یا خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اب یہاں پر جو کے معنی ہو میں آتا ہے اس کون کے معنی میں دہم دا بک which I read is very useful. Yeah, is very interesting. The book which I read. اب یہاں پر which کا مطلب ہے جس یعنی وہ کتاب جس کا میں نے مطالعہ کیا بہت ہی فائدہ مند ہے بہت ہی سود مند ہے یہاں پر which کس کے معنی میں آتا ہے اور یہاں پہ which جس کے معنی میں آتا ہے تو ہم یہ سمجھ گئے کہ لینگویج اندر آسان واریاہ فلیکزیبلٹی اور لفظوں کا استعمال مختلف جگہ پر مختلف انداز سے اور مختلف معنی میں کیا جاتا ہے ایک جگہ سوالیہ بنان اور دوسری جگہ ایک صحیح ترتیب میں لا کر اس کو کسی اور انداز میں پیش کیا جاتا ہے اور یہی معاملہ عربی کا بھی ہے عربی میں بھی آپ دیکھتے ہو کہ ہمارے پاس جو حروف استفہام ہے وہ ما من وغیرہ ہے ما اور من ما اور من ما کے معنی کیا ہے اور من کے مطلب
کون ہے. ما چھُ لگان غیر ذویل عقولس اور من چھُ لگان عاقلس. ٹھیک ہے. ما تو من اور یہ دونوں کے دونوں اسماء استفہام ہے. لیکن ان اسماء استفہام کو بھی ہم جملوں میں استعمال کرتے ہیں کر سکتے ہیں اسی طرح جس طرح ہم نے انگریزی میں انٹروگیٹو ورڈز کو استعمال کیا جس میں آپ کو ہو بھی آیا اور وچ بھی آیا. اسی طرح آپ ماں اور من کو بھی استعمال کر سکتے ہو. تو کس طرح کر سکتے ہیں وہ آپ دیکھ لیجیے. اچھی ونان فی السماوات والارض. فی السماوات والارض یہ ہمارا سینٹینس ہے. زمین و آسمان میں منشیسان بہ ات مز سوال پید کروں تو میں کیا کرتا ہوں معافی سماوات والارض کیا ہے زمین و آسمان میں. ٹھیک ہے. ون بہ یہ گوس نا سوالیہ بنن کی اس کا جواب آنا چاہیے. میں اس ماں کو یہ جو آگے ہے اس وقت فرنٹ میں اس کو بیچ میں لاتا ہوں اور یہاں پہ میں ایڈ کرتا ہوں للہ ما فی السماوات والارض. اور یتھے بہ یمن پہ للہ سے استعمال کران یت ماس اس مطلب کیا اس یہ تبدیل ہوتا ہے جو میں للہ ما فی السماوات والارض جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اللہ کا. آواز سمجھ. تو ماں جب بیچ میں آتا ہے تو یہ جو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم من کی مثال کریں گے. یخاف وعید جو ڈرا یا ڈرا سزا سے ہے وعید سے ڈرا ڈرنا اس کا معنی ہے. ٹھیک ہے. اب میں لکھوں گا یہاں پر سوال اس کو بناؤں گا. من یخاف وعید کس اکھا چھ کھوژان وعیدس. ٹھیک ہے. اب من جو آگے ہیں تو اس لیے اس کا جو معنی ہے وہ سوالیہ ہے. یہ من منز ان یہ من منز استعمال کرن تیل کیا بنی فذکر بالقرآن بس ان کو یاد دلاؤ بالقرآن من یخاف وعید اس اکھا کھوژان سزا جو سزا سے ڈرتا ہے اس کو قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجیے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. تو یہاں پر یہ من منزس آو اس کا معنی جو ہے کون کے بدلے جو بھی آئے گا. سمجھا با. اور اس کی مثال آپ نے ابھی انگریزی میں دیکھ لی تو تم سے معنی واضح گژھان گو اس طور فکری اسماء استفہام تہ گژھان اسماء موصولہ بدلے استعمال جس میں ماں اور من ہے. اور یہاں پر سب آپ یہ یاد رکھنا کہ ماں سے لگان غیر ذویل عقول. غیر ذویل عقول میں آپ کو سب کچھ آتا ہے سوائے جن انسان اور فرشتہ. یہ عقول میں آتے ہیں اور باقی ان کے بغیر جو کچھ بھی ہے وہ غیر ذویل عقول میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. یہ تو تھا جملے استفہام یا اسماء استفہام کو ہم کس طرح اسماء موصولہ استعمال کرتے ہیں. اب ہم اسماء موصولہ کو دیکھتے ہیں. ابھی تو ہم استفہام کو استعمال کر رہے تھے. اسماء موصولہ کا ایک چھوٹا سا چارٹ ہے. تھیو تو چارٹ یاد
تو سہ کیا چھُ رفع نصب جر واحد مذکر مثنى جمع مونس مثنى جمع. تو یُس اسماء موصوٗلہ چھُ واحد مذکر الذی چوٗنٛکہِ امہِ برونٛٹھ چھُ مےٚ یہِ ووٚنمُت تۄہہِ یُس الذی چھُ آسان یہِ چھُ مبنی اسماء اندر یعنی تینوں حالتوں میں رفع نصب اور جر میں الذی ہوگا. ٹھیک چھِ حظ یِتھے پٲٹھۍ چھُ امیُک مُثنّى اللذانہِ امیُک نصب اللذینہِ اللذین. اب اس کا جمع الذین الذین الذین. یہ گو الذی 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 اللذان اللذین اللذین الذین الذین الذین. یہ گو مذکرُک چارٹ تو امہِ پتہٕ وٕچھو أسۍ مونسُک چارٹ. مونس منٛز چھُ یِوان گۄڈنٮ۪تھ التی سُہ چھُ مبنی اسماء اندر تینوں صورتوں میں التی آئے گا. اور امیُک یُس یہِ مثنّى چھُ امیُک یُس یہِ مثنّى چھُ اللتانہِ اللتانہِ اللتینہِ اللتینہِ. امیُک جمع چھُ اللایی ییٚتٮ۪ن لیکھٕ بہٕ یہِ اللایی اللایی اللایی. یِتھے پٲٹھۍ چھُ اتھ مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ لیکھان اللاتی تہِ کبھی کبھی اللاتی بھی آتا ہے اللاتی اللاتی اللاتی. تو تُہۍ صرف یاد انشاء اللہ مستان پہچان گژھِ لفظن ہٕنٛز آسٕنۍ الذی 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 اللذان اللذین اللذین الذین 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 اللتی 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 اللتان اللتین اللتین اللائی اللائی اللائیا اللاتی اللاتی اللاتی. یہ چھُ اسماء موصوٗلہ تہٕ یِم چھِ گژھان موصوٗلہ کنیکٹنگ وٲڈٕس کنیکٹنگ ناونٕز استعمال تہٕ امیُک استعمال وٕچھو أسۍ کینٛہہ ایگزامپلن منٛز تاکہِ اَسہِ گوٚژھ یہِ چیپٹر کلیر گژھُن. اَسہِ نِش چھُ سینٹینس وہ لڑکا جو بیٹھا ہوا ہے سچا ہے. وہ لڑکا جو بیٹھا ہوا ہے سچا ہے. تۄہہِ نِش چھُ یہِ سینٹینس تۄہہِ چھُ عربی منٛز تبدیل کرُن ترجمہ کرُن. وہ لڑکا جو بیٹھا ہوا ہے سچا ہے. اگر تُہۍ اتھ سینٹینس پٮ۪ٹھ غور کٔرِو تۄہہِ لگہِ پتہ بُنیٲدی طور چھُ سینٹینس کہ یہِ لڑکا سچا ہے. اصل سینٹینس یہ ہے لڑکا سچا ہے. اور ییٚلہِ امیُک ترجم چھِ کران سُہ کیٛاہ بنان چھُ اَسہِ
अल वलदु सादिकुन, अल वलदु सादिकुन। अब मजीद इसको वाजिया और उसकी हालत और कैफियत बयान करने के लिए इसमें अस्माए मौसूला इस्तेमाल होता है, इसमें मौसूल इस्तेमाल होता है, और वो है अल्लजी। अब किस तरह इस्तेमाल होगा वो आप देख लीजिए। इस अल वलदु जो आपका मुब्तदा है, और अस्सा और सादिकुन जो आपकी खबर है, इन दो के दरमियान ये अस्माए मौसूला, इसमें हम कैफियत बयान करेंगे, इस जुमले में कैफियत क्या चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले अल वलदु आएगा। अल वलदु वो लड़का, अल वलदु जो बैठा हुआ है, हुआ जालिसुन वो लड़का जो बैठा हुआ है, हुआ जालिसुन सादिकुन सच्चा है। और ये बनो सेंटेंस अल वलदु ये कोई मुश्किल असल लफ्ज अल्लजी, अल वलदु अल्लजी वो लड़का जो बैठा हुआ है, अल्लजी जालिसुन या अल्लजी जालिसुन मत लिया, आप हुआ भी मलिक उसको हुआ। अल वलदु अल्लजी जालिसुन सादिकुन वो लड़का जो बैठा हुआ है सच्चा है। तो तरह फिक्री। और एक सेंटेंस आप कर लीजिए तब से किसी मजीद क्लियरेंस। वो लड़का जो मेहनती है, जैद का बेटा है। और चूंकि पूर्ण पूर्ण सेंटेंस बना हुआ, अब आप समझ गए हो इसमें लड़का और जैद का बेटा है। अब जो मेहनती है उसको हम बीच में लाएंगे। लड़का अल वलदु, अल वलदु अल्लजी हुआ मुज्तहिदुन, अल वलदु अल्लजी हुआ मुज्तहिदुन है क्या वो जैद का बेटा, इब्नु जाइदिन। अल वलदु अल्लजी हुआ मुज्तहिदुन इब्नु जाइदुन वो जैद का बेटा है। और एक सेंटेंस करते हैं ताकि मजीद वजाहत हो जाए। वो आदमी जो बैठा हुआ है, वो आदमी, मजीद लफ्ज करो इस्तेमाल, वो आदमी जो तेरे पास है, वो आदमी जो तेरे पास है झूठा है। वो आदमी अर्रजुलु जो तेरे पास है, अल्लजी अल्लजी इंदिका इंदका, अर्रजुलु अर्रजुलु अल्लजी इंदका काजिबुन। ठीक है, अर्रजुलु अल्लजी इंदका काजिबुन वो आदमी जो तुम्हारे पास है झूठा है। अब इसकी तरकीब आप देख लीजिए। अर्रजुलु जो है वो आपका मुब्तदा है, अल्लजी जो है वो आपका इसमें मौसूल है, इंदका जो है वो आपका सिलतुल मौसूल है, और काजिब जो है वो आपकी खबर है। और ये दो मिलकर जुमला इसमें हम बना रहे हैं। क्या क्लियर? क्लियर है कैसा? बड़ा ही इजी है, बस आपको मेहनत करने की जरूरत है। और एक सेंटेंस करते हैं। वो लड़का
جو مسجد میں ہے، وہ لڑکا جو مسجد میں ہے زید کا بھائی ہے۔ یہاں پر آپ ایک پوائنٹ نوٹ کر لیجئے گا، جو کے بعد یا تو پورا اسم آئے گا یا کوئی مرکب آئے گا، تاکہ جو کے بعد جو صلہ ہوگا وہ جو کو واضح کرے۔ ٹھیک ہے، وہ جو کو واضح کرنا چاہیے۔ وہ لڑکا جو مسجد میں ہے زید کا بھائی ہے، وہ لڑکا الولد، الذی مسجد میں ہے، فی المسجد زید کا بھائی ہے، اخو زید، الولد الذی فی المسجد اخو زید۔ کلیئر ہے کیسا نہیں؟ الولد یہ آپ کا مبتدا ہے، ساتھ ساتھ کہہ دیجیے، الذی یہ آپ کا اسم موصول ہے، فی المسجد یہ آپ کا صلۃ الموصول ہے، اخو زیدن یہ اخو زیدن مضاف و مضاف الیہ، لیکن ہے یہ دونوں خبر، اور یہ سب مل کر بناتے ہیں جملے اسمیہ۔ یہ ترکیب آپ ساتھ ساتھ سیکھ لیجئے، اس سے آپ کو بہت سے آسان ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور ایک کرتے ہیں، وہ لوگ جو، چلو گھر میں کرتے ہیں، وہ لوگ جو گھر میں ہیں نیک ہیں، وہ لوگ جو گھر میں ہیں نیک ہے، تو کیا بن جائے گا؟ وہ لوگ، الناس جو گھر میں ہیں، اب یہاں پر جمع کا صیغہ ہے تو یہاں پر الذین نہیں الذین آئے گا، الناس الذین جو گھر میں ہیں، فی البیت نیک ہے، صالحون، تو الناس یہاں پر مبتدا ہے، الذین آپ کا اسم موصول ہے، فی البیت صلۃ الموصول ہے، اور صالحون خبر ہے، اور یہ آپ کا جملہ اسمیہ ہے، یہ آپ کا جملہ اسمیہ ہے۔ اب یہاں پر اور ایک سینٹنس کرتے ہیں، وہ کتاب جو میز کے اوپر ہے زید کی ہے، وہ کتاب جو میز کے اوپر ہے زید کی ہے، تو کیا بن جائے گا؟ وہ کتاب، الکتاب جو میز کے اوپر ہے، الذی الذی علی المکتب مکتبی، زید کی ہے، کس کی ہے؟ لزیدن، وہ کتاب جو میز کے اوپر ہے زید کی، الکتاب الذی علی المکتبی لزیدن، وہ زید کی ہے۔ وہ عورتیں جو گھر میں ہے، وہ عورتیں جو گھر میں ہیں مومن ہیں، وہ عورتیں جو گھر میں ہیں مومن ہیں یا مومنات، تو کیا لکھو گے؟ وہ عورتیں، النساء اللائی یا اللاتی، دونوں لفظ آئیں گے، ہاں، النساء اللائی یا اللاتی،
فی البیت فی البیت تو کیا ہے وہ مومن ہے، اور مومن کو آپ کو معلوم ہی ہے، اس کی گردن آپ کر لیجیے، مومناتن مومناتن مومناتن، ہاں، مومنتانی مومنتائنی مومنتائنی، مومناتن مومناتن مومناتن، تو فی البیت مومناتن. ٹھیک ہے، تو آج گو اسہ پوری پورشن اسم کے حوالہ مکمل، تو آج خطر شدہ کافی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.